السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ سامعین، اردو ادب میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں ادب کی تمام اقسام پر مکمل عبور حاصل ہے اور ان کی پہچان کسی بھی ایک صنف کی مدد سے آسانی سے کی جا سکتی ہے، جیسے عطاء الحق قاسمی صاحب، انور مقصود، انور مسرور اور مستنصر حسین تارڑ صاحب۔ آج ہم جس شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ان کا نام مستنصر حسین تارڑ ہے۔ تارڑ صاحب ٹی وی، سفر نامے اور ناول نگاری میں یکتا تصور کیے جاتے ہیں۔ بی ود می 306 میں آج جس شارع آفاق ناول کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ بھی مستنصر حسین تارڑ صاحب کی تصنیف ہے اور اس کا نام پیار کا پہلا شہر ہے۔ تارڑ صاحب نے یہ ناول 1973 میں تحریر کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مشرقی اقدار میں اور خاص طور پر پاکستان میں رومانوی تصانیف کا رواج بہت کم تھا۔ اس کے باوجود اس ناول کو ایسی پذیرائی ملی کہ آج تک اس ناول کی مقبولیت میں کمی واقع نہیں ہو سکی۔ سامعین، بی ود می 306 میں یہ ہمارا دوسرا ناول ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کو نئی اقساط کے بارے میں مطلع کرتے رہیں۔ آئیے پیار کا پہلا شہر بسانا شروع کرتے ہیں۔ کی سرد اور بپھری ہوئی موجوں کو چیرتا فرانس کی بندرگاہ ڈکرنگ کی جانب رواں تھا۔ انگلستان اور فرانس کے درمیان پھیلا ہوا 36 میل کا یہ سمندر جو عام طور پر بے حد پرسکون ہوتا ہے، آج کی شب تلاطم میں تھا۔ گھپ اندھیرے میں لہروں کا بے پناہ شور اور تیز ہوا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ تند لہریں سمندر کے سینے میں سے اپنا مہیب وجود ابھارتیں اور ایک خوفناک دھماکے سے اسٹیمر سے آ کر ٹکراتیں۔ ٹکراؤ سے اسٹیمر کسی بوڑھے شرابی کی طرح ایک دم لڑکھڑا جاتا اور پھر اسی لمحہ ایسے پرسکون ہو جاتا جیسے اس شرابی نے دور سے آتے ہوئے کسی پولیس کے سپاہی کو دیکھ لیا ہو۔ مگر یہ سکون دیر پا ثابت نہ ہوتا اور اسٹیمر ایک مرتبہ پھر ہچکولے کھانے لگتا۔ سنان اسی اسٹیمر پر لندن سے پیرس جا رہا تھا۔ انگلستان کے ساحل پر ڈوور شہر سے متصل مشہور زمانہ سفید چٹانیں جو اندھیرے میں مٹیالی لگ رہی تھیں، آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھیں۔ چٹانوں کے پہلو میں ڈوور کے قدیم قلعے کی سنگلاخ در و دیوار کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ قلعے کے درمیان بلند چبوتروں کو برقی روشنی سے منور کیا گیا تھا۔ لہروں کے شور اور گھپ اندھیرے میں قلعے کے برجوں میں سے پھوٹتی ہوئی ہلکی روشنی میں ایک مہیب اور سیاہ قسم کی خوبصورتی تھی، جیسے وہ آسیب زدہ ہوں۔ ڈوور کی سفید چٹانیں اور قدیم قلعہ صدیوں تک انگریز کے محکوم ممالک سے آنے والے باشندوں کے لیے مادر وطن انگلستان کی پہلی جھلک ہوا کرتے تھے، جنہیں دیکھ کر ان غلام روحوں پر وجد طاری ہو جاتا تھا۔ سرکار برطانیہ، جس کی سلطنت پر کبھی سورج غروب نہ ہوتا، جو سمندر کی لہروں پر بھی حکمران تھی، اس عظیم سرکار کے دارالسلطنت لندن کا دروازہ ڈوور۔ ان دنوں انگلستان ایک نک چڑھی سجی سجائی بڑھیا کی مانند تھا جس کی قیمتی گہنے غلام قوموں کے خون پسینے کا ثمر تھے، اور پھر انہی محکوم ملکوں کے حریت پسند آگے بڑھے اور وہ تمام گہنے نوچ لیے جو اس بوڑھی خرافہ نے تہذیب کے نام پر ان کے بزرگوں سے ہتھیا لیے تھے۔ ہر زیور کے چھیننے پر یہ بڑھیا بری طرح جھنجھلا اٹھتی اور وہ ایک نحوست آلود عفریت کا روپ دھار لیتی۔ مگر آج یہ بڑھیا بے حد پرسکون ہے۔ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ عظیم ماضی کی یاد اب صرف قدیم شراب خانوں میں بیٹھے بڈھے کھوسٹ انگریزوں کی بے ربط گفتگو تک محدود ہے۔ آج ڈوور کا قلعہ اور سفید چٹانیں ایک گمگشتہ تحریک کی پرچھائیاں ہیں جنہیں دیکھ کر صرف ان کا جمال دل پر اثر کرتا ہے، نہ کہ ان کا جلال۔
سنان بھی اس مرتبہ انگلستان کے ساحل پر ڈوور کے طلسمی قلعے اور سفید چٹانوں کو نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے دیکھ کر جذباتی طور پر غیر متاثر رہا۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ہسپانیہ اور اس کے درمیان فاصلے کم ہو رہے تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ شب پیرس میں بسر کر کے سیدھا غرناطہ ہسپانیہ کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ ڈوور کا قلعہ اور اس کے برجوں میں منور روشنیاں اب صرف ایک روشن گولے کی صورت میں نظر آ رہی تھیں۔ سفید چٹانیں مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب چکی تھیں۔ سنان نے مخالف سمت میں فرانس کے ساحل کی جانب دیکھا، وہاں صرف تاریکی تھی۔ ڈنکرنگ کا شہر کوسوں دور تھا۔ سنان نے خنکی سے بچاؤ کی خاطر اپنی سفید برساتی کا کالر گلے کے گرد لپیٹ لیا اور پھر اپنی طویل سیاحت کے بارے میں سوچنے لگا۔ ابھی 6 ماہ پہلے کی تو بات تھی جب وہ لاہور میں اپنے کمرے میں بیٹھا دنیا کے نقشے پر سرخ پینسل سے لکیریں کھینچ کر اپنے سفر کا خاکہ تیار کر رہا تھا، اور پھر خشکی کے راستے یہ سفر شروع ہوا۔ افغانستان، ایران، ترکی، بلغاریہ، یوگوسلاویہ، آسٹریا، اطالیہ، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، ہالینڈ اور بیلجیم سے ہوتا ہوا وہ انگلستان پہنچا تھا۔ اس طویل سفر نے اسے تھکا دیا تھا۔ لندن سے روانہ ہوتے وقت اسے احساس ہوا تھا کہ اب اس کے سفر کا اختتام ہونے کو ہے۔ فرانس اور ہسپانیہ کی سیاحت کے بعد وہ گھر کی سمت میں چل پڑا، اس کا پیارا گھر، جہاں اس کی ننھی منھی بہنیں اور مشفق والدین اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ تو کسی صورت اسے اس طویل سفر پر نکلنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے۔ بیٹے تم اجنبی دیسوں کی خاک چھانو گے، اس کے باپ نے کہا تھا۔ انجانی راہوں کے مسافر ہو جاؤ گے، جانے ان دیسوں میں تمہیں کیا کیا مشکلات پیش آئیں، اور پھر تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز بھرا گئی۔ حادثہ کہاں نہیں ہو سکتا ابا جان، اس نے ہنس کر کہا تھا۔ یہاں ہمارے گھر کے سامنے ہال روڈ پر سڑک پار کرتے ہوئے بھی تو ہو سکتا ہے۔ ماں خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں اتری ہوئی گہری اداسی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ بھی اپنے جوان بیٹے کے شوق سیاحت کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتی۔ چلتے وقت ماں نے اس کا بازو تھام لیا۔ بیٹے اپنا خیال رکھنا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں یہاں اپنے باورچی خانے میں بیٹھی مر جاؤں گی۔ اس کے عظیم ترین دوست فخر نے کہا تھا، سنان تمہارا دماغ خراب ہے، تم کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ 6 ماہ کی غیر حاضری سے تمہارے کاروبار کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں اب بھی اپنا ارادہ بدل لو۔ آؤ شیزان میں چائے کی ایک پیالی پی کر کہیں فلم دیکھتے ہیں۔ سنان جواب میں صرف مسکرا دیا تھا۔ ہاں، کسی ہوٹل میں چائے کی پیالی، مال روڈ کے بے مقصد چکر اور پھر شام کو ٹیلی ویژن کے سامنے اونگنا ہی ان لوگوں کے لیے کامیاب زندگی ہے۔ اس کے سامنے تو قوس قزح کے تمام رنگ بکھرے پڑے تھے۔ اجنبی افق اس کی زد میں تھے۔ ہاں، البتہ اس کی پیاری بہنیں بالکل معترض نہ تھیں۔ بھائی جان، سنا ہے کہ کارنبی اسٹریٹ لندن میں لیڈیز کوٹ بے حد عمدہ ملتے ہیں، ایک میرے لیے بھی لے آئیے گا پلیز، ایک میرے لیے بھی۔ منجلی نے گرا دی۔ میں بھی پہن لوں گی، سب سے چھوٹی نے اپنی لمبی پلکیں جھپکتے ہوئے شرارت سے کہا۔ لندن میں قیام کے دوران میں نے اپنے لیے تو کچھ نہ خریدا، البتہ بہنوں کے لیے کوٹس ضرور خرید لیے۔ بھلا ان تینوں کے لیے ولایت سے کوئی تحفہ نہ لے جا کر ساری عمر جلے ہوئے ٹوسٹ اور بینگن کدو جیسی سبزیاں کون کھاتا؟ سنان سوچ رہا تھا کہ یہ سٹیمر اسے صبح تک فرانس کی بندرگاہ ڈنکرک لے جائے گا، وہاں سے گاڑی میں سوار ہو کر شام تک پیرس، شب بسری کے بعد وہ دوسری صبح غرناطہ اور کرتبہ کے پرفسوں شہروں کی طرف چل دے گا، جہاں کی محرابوں اور ایوانوں نے اسے ڈوری میں باندھ رکھا تھا۔ بچپن میں جہازی قسم کے ناول پڑھ پڑھ کر اس کے دل میں ان شہروں کو دیکھنے کی امنگ پیدا ہوئی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہاں جا کر دیکھے کہ کیا اب بھی وہاں چشم غزال عام ہے اور نگاہوں کے تیر واقعی دل نشین ہیں۔
اب گرمیوں کا آخر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ موسم خزاں کا شروع اندلس کی سرزمین میں بسر کر کے شدید سردی شروع ہونے سے پہلے پہلے واپس وطن لوٹ جائے، ورنہ ترکی میں برف باری کے طوفان میں گھر جانے کا اندیشہ تھا۔ ویسے بھی وہ اس طویل سفر سے اکتا چکا تھا اور جلد از جلد وطن واپس لوٹنا چاہتا تھا۔